محترم اور مکرم ناظرین، قرآن مجید کے اس مسلسل چلنے والے پروگرام نور قرآن سے فائدہ اٹھانے والے بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کو آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی 29ویں سورت عنکبوت زیر مطالعہ ہے۔ آج ہم اس کا مطالعہ آیت نمبر 46 سے شروع کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور ان سے کہو ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اسلام کا پیغام آفاقیت کا حامل ہے، یونیورسل ہے۔ اسلام اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، خدا کی طرف، پروردگار کی طرف، خالق و مالک کائنات کی طرف بلاتا ہے، جس نے تمام انبیاء کرام کو بھیجا، جس نے ہمیشہ سے ایک ہی دین بھیجا۔ لیکن اس زمانے میں عیسائی تھے اہل کتاب یا یہودی تھے۔ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، شرافت کے ساتھ، طنز کرتے ہوئے نہیں، ان کی جہالت کو ابھارتے ہوئے نہیں۔ اور جگہ فرمایا گیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آپ یوں کہیے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ آدمی کو تبلیغ و اشاعت کا کام ان پوائنٹس سے کرنا چاہیے جو مشترک ہوں، کامن ہوں، نہ کہ اختلافی باتوں کو چھیڑ دے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ ہاں، کچھ بہت ہی نامعقول قسم کے لوگ ہیں تو ظاہر ہے سخت رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا جائے گا۔ اب اس میں ہم قرآن شریف میں کئی جگہ دیکھتے ہیں، فرمایا گیا مثلاً ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ پند و نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں، برائی کا مقابلہ اس بھلائی کے ذریعے کرو جو بہت اعلیٰ درجے کی ہو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جس سے تمہاری عداوت پڑی ہوئی ہے وہ تمہارا گہرا دوست، جگری دوست بن جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ فرما گیا ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون۔ تم بدی کو اچھے طریقے سے دفع کرو، ہمیں معلوم ہے جو باتیں وہ تمہارے خلاف بناتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ۔ درگزر کی روش اختیار کرو، معاف کرنے کی، بھلائی کی تلقین کرو، اور جاہلوں کے منہ نہ لگو، اور اگر ترکی بترکی جواب دینے کے لیے شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ اب دیکھیے وہ جو مشترکہ نکات ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان، بلکہ سارے اللہ کو ماننے والوں کے درمیان بتایا جا رہا ہے، اور ان سے کہو ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، قرآن مجید، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی تھی۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں کبھی بھی ہزاروں لاکھوں سال پہلے جب سے انسان ہے، جب بھی کسی نبی کو بھیجا ہم اسے مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جو وہی بھیجی اس کو ہم مانتے ہیں، اور اسپیسیفک طریقے سے، مخصوص طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ تورات بھیجی گئی موسیٰ علیہ السلام پر، اور اس کے بعد زبور بھیجی گئی داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل بھیجی گئی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وہ الہنا و الہکم واحد، ہمارا الہ تمہارا الہ دو الگ الگ نہیں، ایک ہی الہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تمہارا ہمارا الہ الگ الگ نہیں، بلکہ ساری کائنات کا الہ، چاہے اس کو ہندو مانے یا عیسائی مانے یا کوئی مانے، خدا تو ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہت سے اچھے نام ہیں اس کے لیے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے۔ اب جیسے تمل زبان ہے ایرائیون کہتے ہیں، رشین زبان میں باک کہتے ہیں، مختلف زبانوں مختلف نام ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی پر اسلام ہم لائے ہیں، اسی پر ایمان رکھتے ہیں ہم۔ اور اے نبی ہم نے اس طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے اس پر ایمان لا رہے ہیں اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی لوگ ایمان لاتے رہے، اسلام پھیلتا رہا، اور جن جن لوگوں پر حق واضح ہو گیا، جو دنیا پرستی اور نفس پرستی کے مرض میں مبتلا نہیں تھے، وہ ایمان لائے ہیں اور لائیں گے۔ اے نبی، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے آپ۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئیں اس شخص پر نشانیاں ان کے رب کی طرف سے؟ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ سب سے بڑا معجزہ تو قرآن شریف ہے، قیامت تک رہے گا۔ اس کے دلائل، اس کی واضح باتیں اور اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس میں جو باتیں سمجھائی گئی ہیں، در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اے نبی کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ آسمان و زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کی مانگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک وقت متعین ہے اور بہرحال وہ وقت آنے والا ہے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم جو ہے کافروں کو اپنے نرغے میں لے چکی ہے۔ جب وہ عذاب آئے گا تو پھر بہرحال ان کو عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ اہل ایمان جو مشکلات و مصائب کا شکار تھے کہ انہیں ہر صورت میں اللہ کا دامن تھامے رہنا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، تو میری بندگی بجا لاؤ۔ بندگی اصل چیز ہے، یہ زمین وہ زمین، یہ ملک وہ ملک نہیں۔ اگر اس سرزمین پر جینا مشکل ہو گیا ہے ایمان کے ساتھ تو چھوڑ دو اس زمین کو، تم زمین کے بندے نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ایمان کے معاملے میں، زندگی کے تمام معاملات میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پرندوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، اور رزق کے بارے میں فکر مت کرو۔ اگر تمہارے وسائل حیات اس سرزمین پر ہیں، نئی سرزمینوں کی طرف جاؤ اپنے ایمان کی سوغات کو محفوظ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی تم کو رزق دے گا۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ توحید کی نشانیاں ہر انسان کے دل و دماغ میں موجود ہیں۔ کسی مشرک سے پوچھئے، کسی کفر کرنے والے سے پوچھئے، کسی بت پرست سے پوچھئے، کسی قبر پرست سے پوچھئے اس سے زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے۔ مسخر تمہارے فائدے کے لیے، ادھن، ہندی میں ایک لفظ ہے ادھن، قبضے میں کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے قبضے میں نہیں آ گیا، اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن ہماری خدمت انجام دے رہے ہیں چاند اور سورج۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں؟ بھائی آثار کائنات کو دیکھ کر، سورج اور چاند کو دیکھ کر، جب یہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ سورج ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، سورج کو اللہ نے بنایا ہے، چاند کو اللہ نے بنایا ہے، اور ایسے مسخر کر دیا ہے کہ ٹھیک وہ ایک پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں، سورج ٹھیک وقت پہ طلوع ہوتا ہے، ٹھیک وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند کی گردشیں مقرر ہیں، ان کا ایک آربٹ ہے، اسی آربٹ میں چکر لگا رہے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو یہ لوگ، تو پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، خود ان کو پیدا کیا ہے، جو سورج و چاند کو ریگولیٹ کر رہا ہے۔ والشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، تو کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور شخصیات کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نئے نئے بت کیوں تراشتے ہیں؟
نئے نئے معبود کیوں بناتے ہیں؟ انسانوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو خدا کا اوتار قرار دیتے ہیں؟ پھر فرما رہا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حاضرین کرام، اس وقت ایک بریک کے لمحات آ گئے ہیں جو عقل و دانش کو اپیل کرنے والی باتیں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے رہیے۔ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اپنا مطالعہ شروع کریں گے اور سورہ عنکبوت کے اختتام تک پہنچیں گے۔ اسلام کے مکمل دستور اساسی کا علم کیسے حاصل کریں؟ سماج اور ملک کے لیے ایک مفید انسان بننے کا لاہ عمل کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زندگی کا لمحہ لمحہ بڑا بیش قیمت ہے، اسے کارآمد کیسے بنائیں؟ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام فیضان کتاب و سنت، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ جانیے ہماری زندگیوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ہیں کن احکام پر عمل کی ضرورت۔ فیضان کتاب و سنت ہر بدھ رات 11:30 بجے اور دوبارہ صبح 6 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، ڈسکشن، ڈبیٹ، ریبٹل، کنکلوژن۔ Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ پیس ٹی وی پیش کرتا ہے قافلہ، امن کے طلبگاروں کا اجتماع، انسانیت کے طرفداروں کا۔ حقیقی زندگی وہ ہے جو عقیدے پر قربان ہو جائے۔ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ذمہ داری، ایمان کی حفاظت کی، تیاری انسانوں کو قریب لانے کی۔ غلبہ اسلام کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہجرت کرے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تجربے اور مشاہدے کی راہ سے گزارتا ہے۔ پیغام صرف ایک اللہ کی عبادت کا۔ اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انجانے بد سے بچنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ حکم اللہ کا چلے گا، حاکم اللہ ہے۔ یہ ماننے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ مقصد عام ہو بھائی چارے کا چلن۔ ہم تو آئے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ ہم اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔ دین اسلام کو دنیا میں ہم غالب کر دیں گے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے وہ اسلام کے امن کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تحریک امن اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ سورہ العنکبوت جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں 69 آیات ہیں، 69، اور بریک سے پہلے ہم آیت نمبر 61 پڑھ رہے تھے۔ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے؟ مسخر تمہارے فائدے کے لیے، ادھن، ہندی میں ایک لفظ ہے ادھن، قبضے میں کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہمارے قبضے میں نہیں آ گیا، اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن ہماری خدمت انجام دے رہے ہیں چاند اور سورج۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں؟ بھائی آثار کائنات کو دیکھ کر، سورج اور چاند کو دیکھ کر
جب یہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ سورج ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، سورج کو اللہ نے بنایا ہے، چاند کو اللہ نے بنایا ہے، اور ایسے مسخر کر دیا ہے کہ ٹھیک وہ ایک پروگرام کے مطابق چل رہے ہیں، سورج ٹھیک وقت پہ طلوع ہوتا ہے، ٹھیک وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند کی گردشیں مقرر ہیں، ان کا ایک آربٹ ہے، اسی آربٹ میں چکر لگا رہے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو یہ لوگ، تو پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے، خود ان کو پیدا کیا ہے، جو سورج و چاند کو ریگولیٹ کر رہا ہے، والشمس والقمر بحسبان، سورج و چاند ایک حساب کے پابند ہیں، تو کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اس خدا کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور شخصیات کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نئے نئے بت کیوں تراشتے ہیں؟ نئے نئے معبود کیوں بناتے ہیں؟ انسانوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو خدا کا اوتار قرار دیتے ہیں؟ پھر فرما رہا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ بات بھی آپ کو یاد دلاتے چلیں سورت کے اختتام سے پہلے کہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہونے والی یہ سورت ہے، اور اس میں ایک طرف تو جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے یقین و اذعان میں اضافہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مشکلات و مصائب کے ہجوم میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا دامن تھامے رہنا ہے اور کمزوری نہیں دکھانی ہے۔ پھر وہ کمزور قسم کے مسلمان جو بہرحال ہوا کا رخ دیکھنے کی کوشش کرتے اور کبھی کبھی ڈر جاتے، گھبرا جاتے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں ہمارے سامنے انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ، یا اسی طریقے سے اس صورت میں ہم کو بتایا گیا کہ قارون، فرعون اور حامان کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سرکشوں کو پکڑا، اور بتایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ اگر ہجرت کی ضرورت پیش آئے تمہیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اور اس ملک کو، اس وطن کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، دوسری جگہوں پہ چلے جاؤ، دین و ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ مومن خدا پرست ہوتا ہے، وطن پرست نہیں ہوتا ہے۔ مومن آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دیتا ہے۔ دنیا بندے خدا ہوتا ہے، بندے نفس نہیں ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 61، توحید کی نشانی خود انکار کرنے والوں کے دل و دماغ سے نکال کے دکھائی جا رہی ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے جو شرک کا شکار ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، استکبار کا، غرور کا، رد کا، انکار کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، ایسا قابو میں کر رکھا ہے کہ تمہارے لیے مفید ہے، نقصان دہ نہیں ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اگر تم ان سے مزید پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر سال یاد خلق کا منظر تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ پڑی ہوئی ہے، سارے بیج مرے ہوئے ہیں، سارے کیڑے مکوڑے ان کے انڈے مرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، جل تھل ایک ہو گئے، اور کشادگی اور سیرابی کا منظر اس کے بعد نظر آنے لگا، اور وہ کیڑے مکوڑے زندہ ہو گئے، وہ مینڈک ٹٹرانے لگے، کتنے ہزاروں لاکھوں پرندے پتنگے وغیرہ دوبارہ زندہ ہو گئے، اور جڑیں جو سوکھی ہوئی تھیں پھر ہری بھری ہونے لگی۔ کہو الحمدللہ۔ یعنی یہ لوگ یہ ماننے پر انکار ہیں، ماننے پر یہ لوگ مجبور ہیں، ماننا پڑتا ہے کہ اللہ ہی ہے۔ کسی بت نے کیا ہے، کسی اوتار نے کیا ہے، کسی بابا نے کیا ہے، کسی مشکل کشا نے کیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کیا ہے کہ ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ کھیل میں آدمی دلچسپی لیتا ہے، لیکن کھیل میں زندگی گزار تو نہیں دیتا ہے۔ ہاں، آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک کھیلتے ہی رہتے ہیں، کھیل ہی دیکھتے رہتے ہیں، زندگی کھیل بنا رکھا ہے۔
ہنسی و تماشا مذاق بنا رکھا ہے۔ زندگی جو سنجیدگی کی طلبگار ہے اس کو انہوں نے کھیل اور ٹھٹا بنا دیا ہے، مذاق بنا دیا، ہنسی بنا دیا۔ صبح سے شام تک کھیل دیکھنا، کھیل کی باتیں کرنا، کھیل کا سکور گننا، کھیل کو اپنے دماغ میں بسانا، کھیل کو کیلکولیٹ کرنا، یہی ہو گیا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ دنیا کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اگر تم موازنہ کر کے دیکھو تو کھیل اور ہنسی مذاق و تماشے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جو عالم ہے وہ تو دار آخرت ہے، آخرت کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، دنیا میں ان کی کل کائنات ہے، منتہا مقصود ہے۔ اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے آخرت کے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف اللہ بلا رہا ہے، ہمیشہ گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک آبجیکٹیو ہے، اور اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اس بات کا ان لوگوں کو، اکثر لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں تو اتنی تفریحات ہیں، اتنے کھیل ہیں، اتنے تماشے ہیں، ایسی رنگ رلیاں ہیں، ایسی دل فریبیاں ہیں کہ آدمی اسی کا شکار ہو کے رہ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی جو زندگی، آخرت کا جو دار ہے وہ ہے اصل، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، اس کی بہاریں ختم ہو جائیں گی۔ آدمی 1000 سال بھی زندہ رہے تو بہرحال اس کو مرنا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ اگر اس بات کو جانتے تو یہ دنیا پرستی کا شکار نہیں ہوتے، اس بات کو جانتے تو رسول پر ایمان لاتے، اس بات کو جانتے تو قرآن مجید میں غور و فکر کرتے، زندگی کو بدلتے، زندگی کو ایک سنجیدہ چیز سمجھ کے استعمال کرتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، ایک نشانی بتائی جا رہی ہے، تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے دعا مانگتے ہیں، لیکن پھر جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ مصیبت آتی اب بھی، آپ اور ہم اپنی زندگی کے جائزہ لے کر دیکھیں، تھوڑی سی مصیبت آئی فوراً خدا یاد آتا ہے، پھانس بھی چپ گئی خدا یاد آتا ہے، کہا کہ تمہیں خطرناک بیماری آ گئی، کینسر آ گیا، فلاں آ گیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ یہاں مکے کے لوگوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ یہ جو حرم بنا ہے، حرم کعبہ، یہ حرم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو بنایا تھا، اور آس پاس قتل و خون کا اور سخت قسم کا ماحول ہے۔ کیا کسی لات نے، کسی عزا نے، کسی بت نے بنایا ہے؟ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ اس کے سامنے آ چکا ہے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ اس کی آخری آیت ہے کہ رہے وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، ہم اپنے راستے انہیں دکھاتے ہیں، حق کے، سچائی کے، نیکی کے، پرہیزگاری کے، کامیابی کے، اور اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے ہی۔ تو اس طریقے سے محترم ناظرین، سورہ العنکبوت ختم ہوتی ہے اور اس نوٹ پہ ختم ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے ہی، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کے دین کے لیے، اس کی اطاعت کے راستے میں، اس کی عبادت کے راستے میں اور برائیوں کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے گا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، جیسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں ان کی رہنمائی فرمائی، ان کو کامیاب کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی اور زیادہ بہتر نعمت عطا فرمائے، ہمیں اسلام کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک اللہ کے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ